کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرے گھر کا جو پرنالا ہے، یہ رحمت برستا ہوا پرنالا تمہیں اشارہ کر رہا ہے کہ اگر اپنی قبولیت کروانی ہے تو جاؤ در مصطفیٰ کی جا کر زیارت کر لو، رب تعالیٰ تمہاری ان عبادات کو قبول فرمائے گا۔ وہ عقل کے اندھے ہیں، وہ بے وقوف ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دروازے پر، اللہ کے نبی کے دربار پر جا کر تمہیں کیا ملتا ہے؟ ارے بندہ خدا تو انسان ہے، رب تعالیٰ تو فرشتوں کو حکم فرما رہا ہے، جاؤ میرے محبوب کے در پر، جاؤ میرے محبوب کے آستانے پر، جاؤ میرے مصطفیٰ کے روضے پر جاؤ اور وہاں پر ادب سے سلام پیش کرو، وہاں پر میرے محبوب کے دروازے پر ادب سے سلام پڑھو کہ حاجیو، حج کرنے والو، اے عمرہ کرنے والے معتمرین، جب تم اپنا حج اور عمرہ مکمل کر لو، ذرا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اپنے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ کی شمع جلا کر ذرا کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر تو دیکھو، یہ کعبہ کی دیواریں اپنی زبان حال سے کیا کہہ رہی ہیں؟ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت نصب کر دیے گئے تھے۔ پھر اعلان ہوا، ہر طرف صدائیں گونجی کہ آج ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، آج ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ وہ دونوں جہانوں کا راج، وہ دونوں جہانوں کا سردار، وہ آمنہ کا لال، وہ در یتیم، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر تشریف لے کر آئے ہیں، جن کی آمد سے رب تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، اس گھر کو بھی بتوں سے پاک فرما دیا، اور پھر جو اس کے گھر کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر برکت رکھ دی۔ اور پھر یہی نہیں، رب تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس جگہ کے لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر برکت ہے، آؤ ایک شہر ایسا بھی ہے، ایک گھر ایسا بھی ہے، ایک آستانہ ایسا بھی ہے، اور ایک شہر ایسا بھی ہے، اگر تم وہاں پر آؤ گے، میرے نبی کی وہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں اس گھر کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دی۔ اور وہ گھر کون سا ہے؟ وہ گھر ہے مدینہ منورہ۔ اور بولیں تو صحیح یار، کیا ہے جی؟ مدینہ منورہ، جس کے بارے میں میرے مجدد و دومین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجیو، حج کرنے والو، اے عمرہ کرنے والے معتمرین، جب تم اپنا حج اور عمرہ مکمل کر لو، ذرا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اپنے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ کی شمع جلا کر ذرا کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر تو دیکھو، یہ کعبہ کی دیواریں اپنی زبان حال سے کیا کہہ رہی ہیں؟ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی وہ دیوار نے اپنی زبان حال سے کعبہ اعلان کر رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا در کا جا کر دیکھو۔ وہ در ایسا در ہے، اللہ تبارک و تعالی بیت المعمور کے اندر چکر لگانے والے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اب تمہاری یہاں کی ڈیوٹی ختم ہوئی، جاؤ زمین پر جو میرا گھر ہے، جس کا نام میں نے کعبۃ اللہ رکھا ہے، جس کا میں نے نام بیت اللہ رکھا ہے، جاؤ اس کا چکر لگاؤ۔ جب فرشتے اس کا چکر لگاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ختم نہیں ہوتی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، جتنے بھی بیت المعمور کا چکر لگا کر زمین پر آئے ہو، بیت اللہ شریف کا چکر لگا چکے ہو، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی اس حج کو پورا کرنا ہے، وہ میں کہتا ہوں وہ جو ہے فرشتوں کا حج ہے، بیت المعمور پر چکر لگائے جا رہے ہیں، زمین پر چکر لگائے جا رہے ہیں۔ اب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرے گھر کا جو پرنالا ہے، یہ رحمت برستا ہوا پرنالا تمہیں اشارہ کر رہا ہے کہ اگر اپنی قبولیت کروانی ہے تو جاؤ در مصطفیٰ کی جا کر زیارت کر لو، رب تعالیٰ تمہاری ان عبادات کو قبول فرمائے گا، رب تعالیٰ تمہارے ان چکروں کو قبول فرمائے گا، رب تعالیٰ تمہارے اس اعتکاف کا اس طواف کرنے کو قبول فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، وہ عقل کے اندھے ہیں
وہ बेवकूफ़ हैं कि जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी के दरवाजे पर, अल्लाह के नबी के दरबार पर जाकर तुम्हें क्या मिलता है। अरे बंदा खुदा तू तो इंसान है, रब ताला तो फरिश्तों को हुक्म फरमा रहा है, जाओ मेरे महबूब के दर पर, जाओ मेरे महबूब के आस्ताने पर, जाओ मेरे मुस्तफ़ा के रोज़े पर जाओ और वहाँ पर अदब से सलाम पेश करो, वहाँ पर मेरे महबूब के दरवाजे पर अदब से सलाम पढ़ो। फिर जो बंदा जाता है इस नीयत से, जो बंदा जाता है इस मोहब्बत से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दर पर जाकर जो कुछ भी हुआ हमसे, हम अल्लाह के महबूब के दर पर खड़े होकर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और अल्लाह के इस हुक्म पर हम अमल करेंगे कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये आयत करीमा हमेशा के लिए है, हयात तैयबा तक महदूद नहीं थी। हमारा ये अकीदा है कि ये आयत करीमा रहती दुनिया तक इस पर अमल होता रहेगा कि जो भी बंदा गुनाहों के अंदर लथपथ है, जिसकी कबूलियत नहीं हो रही, वो दरे मुस्तफ़ा पर जाए, दरे मुस्तफ़ा पर खड़े होकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अपने महबूब का आसरा लेते हुए, शफाअत मुस्तफ़ा का तलबगार बनते हुए अगर अल्लाह से दुआ मांगता है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने महबूब के रोज़े के सदके उसके गुनाहों को कबूल, उसको गुनाहों को माफ फरमाता है और रब ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है, रब ताला उसकी इबादत को कबूल फरमाता है। लेकिन बात यह है कि सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा होना चाहिए। बात यह है कि सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा होगा तो बात फिर बनेगी। खुश्क दावे करना, ऐसे दावे करना कि जो बेहुदा दावे हों, उन बेहुदा दावों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इबादत की है, सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा नहीं है, सीने के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है, तो फिर वो दावे धरे के धरे रह जाएंगे। उस नबी के दरवाजे से तुम रोक रहा है कि जिस नबी के दर से, जिस नबी के घर से, जिस नबी अलैहिस्सलाम की चौखट से, जिस नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका से कल बरोज़ क़यामत हमें अल्लाह ताला ने शफ़ाअत अता फरमानी है। हमारे क्या अमाल हैं? मेरे अमाल तो बख्शिश के न थे फिर भी नसीब की, मोहम्मद ने शफ़ाअत तो खुदा मान गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत हासिल हो जाए तो इससे बढ़कर और हमें कुछ नहीं चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो ओवर ऑफ कंट्रोल होती हैं। कुछ वो लोग जो हैं दोस्त हैं फिर एतराज़ करते हैं। जोश व जज्बा हर एक का अपना ही अंदाज़ होता है, हर बंदे के दिल के अंदर अपने ही जज्बात होते हैं। तो अल्लाह ताला जो भी हमसे अगर कोई गलती कोताही हुई, रब ताला हमारी जो है अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जो हमने बयान किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान बयान की, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया, अल्लाह ताला अपनी रहमत और फ़ज़ल के सदक़े उसे कबूल व मंजूर फरमाए।